یہ اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک وسطی یورپ کے کوہستانی علاقے آپ طبعی خدوخال پڑھ رہے تھے براعظم یورپ کے. یہ اسی کا تھرڈ پارٹ ہے، ماؤنٹین رینجز آف سینٹرل یورپ. آپ پڑھ چکے ہیں کہ یورپ میں زیادہ تر پہاڑی علاقے جو ہیں وہ کلدونی پہاڑوں سے تعلق رکھتے ہیں، کلدونی ٹائم پیریڈ سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی آج سے 300 سے 350 ملین سال پہلے جو پہاڑ وجود میں آئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بلندیاں اتنی زیادہ شکست و ریخت کے عمل کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے کم ہو چکی ہیں. اور یہاں پہ اب جو وسطی یورپ کے کچھ پہاڑی سلسلے ہیں یہ اس دور کے یعنی کلدونی پہاڑی سلسلے کے 300 ملین سال بعد وجود میں آئے ہیں. یعنی یہ پہاڑوں کے دوسرے دور سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کو ہیریسینین پہاڑوں سے تعلق رکھنے والا یا ہیریسینین ٹائم پیریڈ کہا جاتا ہے. ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہ ملفوفہ پہاڑ بیرونی عمل کے زیر اثر شکست و ریخت کے باعث بلندی میں کم ہوتے چلے گئے. ظاہر ہے یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی ایک عرصہ تک جو ہے وہ شکست و ریخت کے زیر عمل رہے ہیں، اور اس لیے ان کی بلندیوں میں بھی اب وہ ویسی بلند پہاڑوں کے سلسلے نہیں ہیں جیسا کہ یہ وجود میں آنے کے وقت میں تھے. تو اس لیے اب یہاں پہ پہاڑ جو ہیں بلاکوں کی صورت میں الگ کھڑے نظر آتے ہیں اور ان کو بلاک پہاڑ بھی کہا جاتا ہے. ان کی اگزامپل بس آپ انڈرلائن کریں گے. مغرب کی طرف ایسے پہاڑ جنوب مغربی آئرلینڈ اور جنوبی انگلستان میں ہیں. اسی طرح مغربی فرانس میں ٹینی پہاڑ، اسپین میں میساٹا بھی بلاک پہاڑوں کی مثالیں ہیں. وسطی یورپ کے بلند علاقے زیادہ اونچے نہیں ہیں اور عام طور پر ان کی بلندی 300 میٹر سے زیادہ ہے. اس کو آپ انڈرلائن کریں گے کہ وسطی یورپ میں کچھ علاقے جو ہیں وہ 300 میٹر کی بلندی تک پائے جاتے ہیں، لیکن کہیں ان کی بلندی 400 میٹر تک بھی ہے. اور ان کی اسپیشلٹی کیا ہے کہ ان پہاڑوں کی ڈھلانوں پر کاشتکاری ہوتی ہے، اور جہاں پہ ڈھلان زیادہ ہے وہاں پہ پہاڑوں کی ڈھلانوں کو کاٹ کر زینہ دار بنا دیا گیا، یعنی سیڑھی نما بنا دیا گیا، اور وہاں پہ ان ڈھلانوں کے اوپر کاشتکاری کر کے یہ اچھی جو ہے وہ فصلیں حاصل کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ معدنیات بھی اچھی بکثرت پائی جاتی ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ ان میں چاندی اور سیسا جیسی دھاتیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں سے لوہا حاصل ہوتا ہے. اس کا فورتھ پوائنٹ جو کہ طبعی خدوخال ہیں یورپ کے، ان میں نو عمر ملفوفہ پہاڑ. یعنی اب وہاں پہ موجود یعنی براعظم یورپ میں موجود دنیا کے بلند ترین ملفوفہ پہاڑ کون سے ہیں. تو یورپ میں 9 عمر ملفوفہ پہاڑوں کے سلسلہ کوسوں اور کنڈلوں کی شکل میں مشرق سے مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا، اور ان کی شاخیں بحیرہ روم کی طرف چلی گئی ہیں جو کہ اس کے جنوب کی طرف واقع ہے. اب یہ سلسلہ جو ہے وہ پہاڑوں کے تیسرے دور سے تعلق رکھتا ہے، جن کو آپ نے الپائن پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں. تو الپائن پہاڑی سلسلے کے بارے میں بچوں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ ہیں، اور سب سے لاسٹ میں چونکہ یہ وجود میں آئے ہیں اس لیے ان کو ینگ ماؤنٹین بھی کہتے ہیں. اور ان کے بلندیوں میں اتنی زیادہ کمی نہیں آئی جتنی کہ جو ہے وہ ہیریسینین اور کلدونی پہاڑوں سے تعلق رکھنے والے پہاڑوں کی آئی تھی. وجہ کیا ہے کہ یہ پہاڑ چونکہ زیادہ عرصہ شکست و ریخت کے زیر اثر نہیں رہے ہیں، اس لیے ان کی بلندیوں میں اتنی واضح کمی نہیں آئی، اور یہ آج دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا کہ کوہ ہمالیہ جو براعظم ایشیا میں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ہیں. اسی طرح شمالی امریکہ میں کوہ راکیز ہیں، جنوبی امریکہ میں کوہ انڈیز ہیں. تو یہ یورپ کے بلند ترین پہاڑ جو کہ الپائن دور سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایلپس کے پہاڑ ہیں. اب یہاں پہ کچھ اور مثالیں دی جا رہی ہیں پہاڑوں کی جو کہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں. الپائن پہاڑی سلسلے کے مشہور پہاڑ کینٹابری، پیرینیز، ایلپس کے پہاڑ ہیں. اسی طرح اور اٹلی اور آسٹریا میں بھی یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور بلکان پہاڑ ان کی اگزامپل ہے. یہاں کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ بلینک ہے، یہ آپ انڈرلائن کریں گے، اور اس کی بلند ترین چوٹی کی سطح سمندر سے ہائٹ جو ہے وہ 4507 میٹر بلند ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ مشہور میدان ریپوکاتاس اور ہنگری ہیں. اس کا ففتھ پوائنٹ جو کہ یورپ کے طبعی خدوخال ہیں وہ مشرقی یورپ کا روسی پلیٹ فارم ہے. اب یہ یورپ کے مشرقی سمت میں واقع ہے، اور یہ جو روسی پلیٹ فارم ہے یہ کسی زمانے میں چونکہ آئس ایج سے تعلق رکھتا ہے، یا اتنا زیادہ جو عظیم برفانی دور گزر چکا ہے اس دوران اس کا بہت سا علاقہ چونکہ برف سے ڈھکا رہا، جس کے آثار اب بھی دیکھنے میں آتے ہیں. تو یہ علاقہ سخت سرد اور تند ہواؤں کی لپیٹ میں رہا ہے، اور یہاں پہ ابھی بھی حالات جو ہیں وہ تھوڑے
سخت حالات ہی پائے جاتے ہیں، اور معدنیات جو ہیں وہ صرف یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ کوئلہ ہے۔ اب یہ یورپ کے جو دریا ہے یہ الگ سے پیراگراف یا نوٹ کی شکل میں اسٹوڈنٹس آپ کو آ سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ریور یا وہ کس کس کو جوائن کرتے ہیں، یا وہ کس کس ملک کے باؤنڈری لائن میں سے گزرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ اسٹڈی کریں گے۔ تو یورپ جو ہے اس کے تمام دریا اقتصادی لحاظ سے یا اکنامیکلی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ مشرقی یورپ میں دریائے ڈینیوب، اس کی آپ نے لینتھ انڈر لائن کرنی ہے، اس کو آپ نے لرن کرنا ہے، 2849 کلومیٹر، اور کوہ الپس کے شمال میں بلیک فارسٹ سے یہ نکلتا ہے دریائے ڈینیوب۔ یہ اپنے معاون دریاؤں کے ساتھ یعنی دو بھی دریا اس کو جوائن کرتے ہیں، چھوٹے اس کے ساتھ لنک دریا ہیں، ان سب کا پانی کولیکٹ کرتے ہوئے یہ جرمنی سے آسٹریا، چیکوسلویکیا، ہنگری، یوگوسلاویا، بلغاریہ اور رومانیہ میں سے گزرتا ہے۔ اس طرح دریائے ڈینیوب کو اقتصادی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح بحیرہ روم میں گرنے والے کچھ دریا ہیں، یعنی اس کے ایک طرف بحیرہ روم ہے اور اس میں فرانس میں سے دریائے رائن، اسپین میں ابرو اور اٹلی میں پو ہیں جو کہ بحیرہ روم میں گرتے ہیں، اور اسی طرح بحیرہ اوقیانوس جو کہ اس کے مغربی سمت میں واقع ہے، اس میں ٹیگس اور ڈورو اسپین کے، اور گیروں اور لوئرے فرانس کے مشہور دریا ہے جو کہ بحیرہ اوقیانوس کی طرف گرتے ہیں۔ اس کے ایک تیسری طرف بحیرہ شمالی ایک چھوٹا سا سمندر واقع ہے، اور ان میں ایک دریائے سین ہے جو کہ پیرس کے کنارے واقع ہے، اور یہ جرمنی کی ہم آبی شاہراہ بھی ہے، اور اس کی وادی میں بے شمار صنعتی کارخانے شام ہیں۔ اور یورپ کا سب سے لمبا دریا اسٹوڈنٹس آپ انڈر لائن کریں گے 3690 کلومیٹر، 3690 کلومیٹر ہے، جو سمندر کی طرف تو نہیں آتا بلکہ دنیا کی سب سے بڑی شور جھیل بحیرہ کیسپین میں گرتا ہے۔ اس کو آپ انڈر لائن کریں گے کہ دریائے والگا اپنا پانی بحیرہ کیسپین میں گراتا ہے۔ چلیں اسٹوڈنٹس اس کو اچھے سے آپ نے لرن کرنا ہے، طبعی خد و خال بر اعظم یورپ کے اور یورپ کے دریا، ان کے اپنے کیٹیگریز تمام اچھے سے لرن کرنی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔